اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے حکم فرمایا کہ زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور پھر ان لوگوں کی طرح جو یہود نصارہ یا دوسرے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لی بات اور وہ سنتے نہیں، بلکہ ایک کان سے نکال کے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور دل میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے. یہ جانور ہیں. اللہ رسول جب بھی تمہیں بلائے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا بلانا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی دعوت بھی حضور کے ذریعے سے ہے کہ حضور ہی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے، اللہ کی بات ہے، تو ان کا بلانا حضور سے ہے. تو جب حضور تمہیں کوئی بھی بات کہے تو فوری طور پر اللہ فرماتے ہیں اسے قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے کہ نبی انسان کو جب بھی بلائے تو اس کا مقصد جس طرح باپ انسان کو بلاتا ہے اس میں انسان کی جسمانی خیر و برکات ہے، اس طرح نبی کا بلانا اس میں روحانی خیر و برکات ہے. کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حضور نے بلایا تو انہوں نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، تو آپ نے بلایا تو میں نماز میں تھا، اس لیے میں نماز ختم کر کے اور پھر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم نماز میں ہو لیکن جب میں تمہیں بلاؤں تو تمہیں نماز توڑ کر بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ بعض فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے بلانے سے نماز ٹوٹتی ہی نہیں ہے، چاہے عمل کثیر ہو جائے، آدمی چلتا ہے پھرتا ہے آتا ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہ توڑنا بھی فرض ہے کہ پیغمبر کا بلانا کوئی عام بات نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور کسی زندگی جس سے تمہاری زندگی کا مدار ہے وہی چیز ہوگی. اذا دعاکم لما یحییکم، یہ ہر وقت قید ہے، یعنی ہر وقت تمہیں ایسی دعوت اور ایسی چیز کے لیے بلائے گا جس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی عظمت کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو انسان کی زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے. انسان کے اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات حائل ہے، وہ کبھی بھی انسان کے دل کی حرکت بھی بند کر سکتی ہے تو انسان پہ موت آ جائے. ہاں اب جسم میں آپ دیکھیں گے یہ ہاتھ ہلانا میرے اختیار میں،
آنکھوں کو کھولنا بند کرنا میرے اختیار میں ہے، زبان کو کھولنا ہے چلانا میرے اختیار میں ہے، لیکن دل کو چلانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی مرضی ہو دل کو ٹھہرا دے یا دل کو چلائے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ چلانے، اور جب تک چلائیں گے اور جب بند کریں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں کھول سکتی۔ تو دل کے اور انسان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سارے انسان اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائے گے۔ تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں یہ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہاں اے دلوں کے پھیرنے والے۔ اور حضور اکثر جب بھی دعا فرماتے تھے تو یہی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، ہاں لا و مقلب القلوب، قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانوں کے دلیں اللہ تعالیٰ اور رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ چاہے اسے الٹ پلٹ کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں جس طرح زمین و آسمان اور پورا نظام اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، انسان کا دل بھی اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان لو کہ اللہ ہی حائل ہے انسان مرد اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یا اس کا مقصد کہ اللہ اتنا انسان کے قریب ہے اور اللہ کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ایسے گناہ یا ایسے آزمائش یا ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کرو کہ ایسے کھلم کھلا ہو کہ جس کا گناہ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ نہ کرنے والوں کے اوپر بھی گناہ لگے۔ اب یہ کون سا گناہ ہے؟ دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا کفارہ اس کو دینا پڑتا ہے، لیکن یہ کس قسم کا گناہ ہے کہ جس کا کفارہ جو نہ کریں ان کو بھی دینا پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ گناہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کو چھوڑنا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی المنکر کرے۔ جب امت یہ فریضہ چھوڑ دے گی تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ امت کیسے ہوگی جب امر بالمعروف اور نہی المنکر چھوڑ دے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی بڑی چیز وہ سرزد ہوگی، وہ کیا کہ جب معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنائیں گے، کہ جب معروف کو کہیں گے یہ منکر ہے اور منکر کے بارے میں کہیں گے کہ یہ معروف ہے، اس سے بھی معاملہ جو ہے نا یہ سخت ہے۔ تو جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی المنکر کو چھوڑے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ جل شان جبریل امین کو حکم فرمائیں گے کہ ایک بستی کو فلاں کے اوپر جو ہے وہ پلٹ دو، ان بستی والوں پر۔ تو جبریل امین عرض کرے گا کہ یا اللہ ان فیم عبدہ کا فلانا لم یاسے کا طرفت عین قط، اس میں تو فلانا آپ کا بندہ ہے جس نے ایک آنکھ جھپٹ میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو ان کو کیوں ہلاک کرو؟ وہ کیوں ہے؟ ان کو تو باہر نکلنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس پوری بستی کو اس ایک بندے پر اور پھر سب پر جو ہے نا وہ پلٹو، اس لیے فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّارْ فِي قَطُّ، اس لیے کہ اتنی بڑی نافرمانیاں ہوئیں تو اس کی پریشانی پہ کبھی بل نہیں آیا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنکَرٍ فَعَلُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان کی قوموں پہ جو لعنت ہوئی وہ اس لیے کہ وہ برائی کو روکتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ برائی کرتے تھے، بلکہ اپنے سامنے جب دیکھتے تھے تو پھر جو ہے وہ
ایک مرتبہ ان کو روکا اور شام تک جب وہ نہیں رکے تو ان کے ساتھ کھانا پینا چلنا اٹھنا پھرنا سب کچھ کر دیا. تو جب اللہ کا عذاب آیا تو سب پر آیا. تو یہ ایسی مصیبت ہے جو صرف جرم کرنے والوں پہ نہیں بلکہ دوسروں پر بھی آتی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اور بچو ایسے فتنے آزمائش جو نہ پہنچے ان پر جو تم میں سے صرف ظالم ہے خاص، بلکہ عمومی طور پر پہنچ جاتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اسی لیے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے جانوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو. تو اس کا کیا مقصد؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو. بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو. حتیٰ اذا رأیت الشح مطاع، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ آدمی ایسے بخیل ہو جائیں کہ جس بخل کی اتباع کی جائے، متکبر ہو جائے، انا آ جائے اور دنیا انسان کی ترجیحات ہو جائے. فعلیک بنفسک ودع امر العامہ، اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ اور عمومی انسانوں کو چھوڑ دو. پہلے امر بالمعروف کرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. اللہم آمین. Subscribe my YouTube channel.